بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زمینہ، آج کا ہمارا عنوان مختلف مسائل کے حوالے سے ہے، اور آج ہمارے کورس کا آخری دن بھی ہے، تو اس میں مختلف مسائل ذکر کیے گئے ہیں تراویح کے حوالے سے۔ عنوانات قائم ہیں۔ مسئلہ نمبر 1 سے عنوان ہے: تکمیل قرآن کرتے ہوئے سورۃ البقرہ کی ابتدائی آیات پڑھنا مسنون عمل ہے، خواہ 19ویں تراویح میں والناس تک پڑھے اور 20ویں میں بقرہ کی ابتدائی آیات یا صرف 20ویں میں پڑھ لیں۔ یہ مسئلہ یہ ہے کہ جب آپ قرآن کی تکمیل کریں گے انشاءاللہ، تو قرآن مکمل جب ہوگا، جب بھی آپ کریں گے، 21ویں روزے کو، 23ویں کو، 25ویں کو، 27 کو، جب بھی تکمیل ہوگی، تو قرآن کو مکمل کر کے والناس پر ختم نہیں کرنا، بلکہ والناس تک پڑھنے کے بعد دوبارہ سے شروع کرنا ہے: الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ اولئک هم اولئک هم المفلحون تک۔ تو یہ مسئلہ یہاں پر ذکر کر رہے ہیں۔ اب وہ آپ جب تراویح پڑھیں گے تو آخری 2 رکعتوں میں آپ ایسا کر لیں یا ایک رکعت میں ایسا کر لیں، وہ آپ کی اپنی مرضی پر ہے، جس طریقے سے بھی آپ اسے جمع کرنا چاہیں۔ یعنی پہلی رکعت میں آپ سورۃ الناس پڑھ لیں اور دوسری رکعت میں الف لام میم والا حصہ پڑھ لیں، یا دونوں رکعتوں میں یہ پڑھ لیں، جس طرح آپ کو دل چاہے۔ ایک مسنون عمل ہے، یعنی قرآن پاک کا اختتام کرتے ہوئے دوبارہ سے اس کا آغاز کر دینا۔ مسئلہ نمبر 2: اگر حافظ صاحب عشاء کی نماز باجماعت نہ پڑھ سکے تو ان کے پیچھے تراویح پڑھنا جائز ہے۔ کہنا یہ چاہ رہے کہ ایسا ہو سکتا ہے کہ امام جس نے تراویح پڑھانی ہے وہ تاخیر کا شکار ہو گیا اور نماز کھڑی ہو گئی، اور حافظ صاحب اس کے بعد آئے، نماز ہو چکی تھی، اب اس نے آ کر اپنے فرض پڑھے، یعنی جماعت سے نہیں پڑھے۔ اب ہو سکتا ہے کوئی اعتراض کر دے، بھائی اس نے تو جماعت سے نماز نہیں پڑھی، تو یہ تراویح کی جماعت کیسے کروا سکتا ہے؟ تو بھائی اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اگر اس نے نماز پڑھ لی ہے، بس یہ شرط ہے کہ نماز پڑھ لی ہو۔ نماز جب پڑھ لی ہے تو اس کے بعد آپ تراویح پڑھا سکتے ہیں۔ مسئلہ نمبر 3 میں ہے: جس نے تراویح تو جماعت کے ساتھ نہیں پڑھی، لیکن جب مسجد آیا تو وطر کی جماعت ہو رہی تھی، تو اس وطر میں شامل نہیں ہونا چاہیے، لیکن اگر ہو گیا تو ادا ہو جائیں گے، لوٹانے کی ضرورت نہیں۔ تو کیونکہ جماعت کے ساتھ جو ہم وطر پڑھتے ہیں، اس کی مین وجہ یہ ہے کہ تراویح پڑھتے ہیں، اس کے بعد ہم وطر پڑھتے ہیں۔ تو جب اس آنے والے شخص نے وطر ہی نہیں پڑھے، تراویح ہی نہیں پڑھی، تو پھر اس کو وطر بھی جماعت کے ساتھ پڑھنے کی اجازت نہیں ہے۔ ہاں اگر پڑھ لیتا ہے تو پھر ہو جائیں گے۔ مسئلہ نمبر 4: ایک تراویح کے بعد اتنا وقفہ رکھا جائے جس میں 4 رکعت ادا ہوتی ہیں، لیکن اگر لوگ اکتاہٹ میں مبتلا ہوں یا کسی بد نظمی کا خطرہ ہو تو کم وقت بھی بیٹھا جا سکتا ہے۔ اس پر میں پہلے تفصیل سے گفتگو کر چکا ہوں، تو آپ جتنی دیر بیٹھنا چاہیں آپ کی اپنی مرضی پر ہے، 2 منٹ، 4 منٹ، 5 منٹ۔ آگے مسئلہ نمبر 5 ہے: اگر تراویح میں امام صاحب قرآن میں کوئی لفظ بڑھا دیں، جیسا کہ سورۃ اللقمان میں خلق السماوات بغیر عمد ہے، لیکن حافظ صاحب نے السماوات کے ساتھ والارض بھی ملا دیا، تو نماز ہو جائے گی، اس آیت کو لوٹانے کی ضرورت نہیں۔ یعنی یہ غلطی ایسی نہیں ہے جس سے ترجمے پر کوئی فرق پڑے، تو اس وجہ سے نماز ہو جائے گی۔ اگر دوران تلاوت آیت کا کچھ حصہ چھوٹ جائے تو اگلی تراویح یا اگلے دن پوری آیت پڑھنا زیادہ بہتر ہے، البتہ اگر صرف وہی حصہ پڑھ لیا تو بھی گنجائش ہے۔ یعنی آپ نے کچھ حصہ آج آدھا پارہ پڑھنا تھا، اس میں سے آپ کی 2 آیتیں رہ گئیں، درمیان میں کہیں سے بھول گئے تھے یا یاد نہیں تھیں یا کوئی بھی مسئلہ تھا، تو قرآن کی تکمیل کے لیے ضروری ہے کہ وہ 2 آیتیں بھی آپ پڑھ لیں۔ ہاں کب پڑھنی ہے؟ تو اگلی تراویح میں پڑھ لیں۔ اگر نہیں یاد ہے، آپ کو پتہ ہے کہ ابھی میں نے یہ یاد کرنی ہے، یاد کر کے پڑھنی ہے، تو اگلے دن پڑھ لیں، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن یہ نہیں ہے کہ آپ اسے چھوڑ دیں، وہ مناسب نہیں ہوگا۔ مسئلہ نمبر 7: رمضان المبارک میں سنت ترتیب یہی ہے کہ عشاء کی فرض نماز اور 2 سنتوں کے بعد پہلے تراویح پڑھی جائے، پھر وطر کی نماز ادا کی جائے، لیکن اگر کسی عذر کی وجہ سے وطر کی نماز تراویح سے پہلے ادا کر لی، تب بھی تراویح کی نماز پڑھانا درست ہے، البتہ قصدن ایسا نہ کریں کیونکہ یہ خلاف سنت ہے۔
اب اگر بھول کر پڑھ لیا یا جلدی میں پڑھ لیا تو وطر کی نماز تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں، لیکن طریقہ کار سنت کا یہی ہے کہ پہلے آپ فرض پڑھیں گے، پھر آپ دو سنت پڑھیں گے، پھر آپ تراویح کی نماز پڑھیں گے، پھر آپ وطر پڑھیں گے۔ لیکن اگر ترتیب آگے پیچھے ہو گئی ہے لیکن فرائض کی نہیں، ان دو چیزوں کی یعنی تراویح اور وطر کی، تو بھی خلاف سنت ہے لیکن ادا ہو جائے گا۔ اچھا، ان مسائل کو پڑھنے کا مقصد بھی سمجھ لیجئے، وہ یہ ہوتا ہے کہ یہ لازمی نہیں ہے کہ یہ صورتیں پیش آئیں، لیکن اگر پیش آئیں تو جو تراویح پڑھانے والے ساتھی ہیں ان کے پاس اس مسئلے کا حل موجود ہو۔ ان کے پڑھنے اور سیکھنے کا یہ مقصد ہے، اور آپ کے پاس جب یہ ریکارڈنگ بھی ہوگی اور انشاءاللہ یہ فائل بھی آپ کے پاس شاید ہوگی، تو پھر آپ یہ ہے کہ اس میں سے مسئلہ دیکھ بھی سکتے ہیں کہ استادوں نے ہمیں کیا سمجھایا تھا۔ اور اگر آپ بہرحال پورے رمضان المبارک میں کہیں بھی مسئلہ ہو تو آپ مجھ سے بھی رجوع کر سکتے ہیں انشاءاللہ مسئلہ کے لیے۔ مسئلہ نمبر 8 ہے فرض، سنت اور نفل سمیت کسی بھی نماز میں قرآن پاک کا نسخہ یا موبائل ہاتھ میں پکڑ کر یا پکڑے بغیر قرآن مجید دے کر پڑھنا یا سننا جائز نہیں۔ نماز کی حالت میں موبائل ہاتھ میں لے کر اسے دے کر تلاوت کرنے یا سننے سے نماز فاسد ہو جائے گی، اس لیے کہ یہ عمل کثیر میں داخل ہے۔ نیز اس میں خارج صلاح سے تعلیم اور تلقین بھی پائی جا رہی ہے۔ اسی طرح ہاتھ میں پکڑے بغیر بھی دے کر پڑھنے سے نماز فاسد ہوتی ہے، کیونکہ اس صورت میں عمل کثیر نہ ہونے کے باوجود خارج صلاح یعنی نماز کے باہر سے آپ تعاون لے رہے ہیں، تعلیم و تلقین کی جا رہی ہے، جس کی وجہ سے نماز فاسد ہو جائے گی۔ اسی طرح اگر سامع موبائل ہاتھ میں لیے بغیر بھی اسے لقمہ دے گا تو اس کی نماز فاسد ہوگی، اور لقمہ لینے کی صورت میں امام کی نماز بھی فاسد ہو جائے گی۔ یعنی سامع نے قرآن سے دیکھ کر اگر آپ کو بتایا تو اس کی نماز بھی فاسد ہو جائے گی اور امام کی نماز بھی فاسد ہو جائے گی۔ اس مسئلے پر بھی پہلے دوسرے دن میں نے بات کی تھی۔ بہرحال اس میں خلاصہ یہ ہے اس کا کہ آپ نے دیکھ کر قرآن نہیں پڑھنا، نماز میں پڑھیں گے تو نماز نہیں ہوگی، وہ خواہ موبائل سے دیکھیں یا قرآن سے دیکھیں یا کسی بھی چیز سے دیکھیں۔ عورتوں کے لیے جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں جانا یا گھر سے باہر کسی بھی جگہ جا کر نماز میں شرکت کرنا مکروہ ہے، خواہ فرض نماز ہو یا عید کی نماز ہو یا تراویح کی۔ موجودہ پرفتن دور میں خواتین کے لیے یہی حکم ہے کہ وہ اپنے گھر میں نماز ادا کریں، یہی ان کے لیے زیادہ اجر و ثواب کا باعث ہے۔ لہٰذا عورتوں کا گھر سے باہر جا کر مسجد یا کسی دوسری جگہ پر اجتماعی تراویح میں شریک ہونا مکروہ ہے۔ اچھا، یہ گھر سے باہر کی بات ہو رہی ہے۔ اگر گھر کے اندر تراویح کا اہتمام کیا گیا ہے اور وہاں کوئی حافظ صاحب سنا رہے ہیں اور وہاں پر مرد بھی پڑھتے ہیں اور عورتیں بھی پڑھتی ہیں، تو ترتیب آپ جانتے ہیں، پہلے مرد کھڑے ہوں گے، پھر بچے کھڑے ہوں گے، تیسری صف میں خواتین کھڑی ہوں گی، تو گھر کے اندر پھر مکروہ نہیں ہے۔ یہاں بات ہو رہی ہے خواتین کا ان مقاصد کے لیے گھر سے باہر جانا، یا گھر میں اگر آپ اپنے گھر میں شروع کر رہے ہیں تو آپ وہاں سارے محلے کی عورتوں کو بلا رہے ہیں، تو یہ بھی غلط ہوگا۔ وہاں آپ اپنے گھر کے جو مرد حضرات ہیں، عورتیں ہیں، اگر ان کی آپ ترتیب بناتے ہیں پھر ٹھیک ہے بس۔ البتہ اگر مرد امام کی اقتداء میں جبکہ اس کے پیچھے مرد مقتدی بھی ہوں، عورتیں بھی ہوں، نماز ادا کر لی تو ان کی نماز درست ہو جائے گی۔ مسئلہ نمبر 10 ہے اگر کوئی عذر ہو جس کی وجہ سے امام بیٹھ کر نماز پڑھے تو یہ جائز ہے، اور ایسے امام کی اقتداء میں کھڑے ہو کر نماز پڑھنے والے لوگ نماز ادا کر سکتے ہیں، بشرطیہ کہ امام سجدہ زمین پر کرتا ہو، اشارے سے سجدہ نہ کرتا ہو۔ البتہ بہتر یہ ہے کہ جتنے دن امام کھڑے ہونے سے قاصر ہے اتنے ایام کسی اور کو امام مقرر کر لیں۔ یہ ایک صورت یہ بتائیے اس میں کہ امام اگر کھڑا ہونے پر قادر نہیں ہے، کھڑا نہیں ہو سکتا، تو کہہ رہے ہیں کہ پھر وہ بیٹھ کر نماز پڑھائے، لیکن مقتدی کھڑے ہو کر پڑھیں گے، اور بہتر صورت یہ ہے کہ ایسی صورت ان دنوں میں کسی اور کو امام بنا لیا جائے، جس میں بھی شرط یہ ہے کہ امام زمین پر سجدہ کر سکتا ہو۔ اگر زمین پر سجدہ نہیں کرتا، اشارے سے کرتا ہے، تو پھر غلط ہو جائے گا۔ اور اگر امام ایسا معذور ہے کہ بیٹھ کر رکوع اور سجدہ زمین پر کرنے پر قادر نہیں بلکہ اشارے سے رکوع اور سجدہ کرتا ہے، تو پھر معذور مقتدیوں کی امامت نہیں کر سکتا۔ جو لوگ کھڑے ہو کر یا بیٹھ کر رکوع سجدہ کر کے نماز پڑھا سکتے ہیں، ان کی نماز ایسے اشارے سے نماز کرنے والے شخص کی اقتداء میں جائز نہیں ہوگی۔ یہ آج کے سبق کا ہمارا بلکہ اس عنوان کا، مسائل حفاظ تراوی کورس کا، یہ آخری عنوان ہے، انتباہ۔
رمضان المبارک میں ختم قرآن کے موقع پر مٹھائی وغیرہ تقسیم کرنا محض ایک تکلف ہے جسے لوگوں نے ضروری سمجھ لیا اور بڑی پابندی کے ساتھ عمل کرتے ہیں اور لوگوں کو چندہ دینے پر مجبور کیا جاتا ہے۔ مسجد میں بچوں کا شور و غل، مساجد کا تقدس پامال، جس میں بسا اوقات بڑے لوگ بھی شامل ہوتے ہیں، ان تمام چیزوں کے پیش نظر اس رسم کو ختم کر دینا چاہیے۔ لیکن اگر پھر بھی اہل محلہ کا اصرار ہو تو مندرجہ ذیل باتوں کا اہتمام کریں۔ نمبر ایک، مسجد کی حرمت کا خیال کیا جائے۔ نمبر دو، ایسی چیز تقسیم کی جائے جس سے مسجد متلوث نہ ہو، یعنی گندی نہ ہو۔ مسجد میں شور و غل سے بچا جائے، اور بہتر یہ ہے کہ مسجد کے دروازے پر چیز بانٹ لی جائے۔ یہ جو آخری دن عنوان رکھتے ہیں، آخری دن اگر جلسے کے نام سے عنوان رکھ لیں اس میں تو کوئی حرج نہیں ہے کہ آپ کسی عالم کو بلاتے ہیں، وہاں کر بیان کرتے ہیں، اور پھر جو آپ نے ہدایہ امام صاحب کو، حافظ صاحب کو، سامع صاحب کو دینے ہیں وہ آپ دیتے ہیں، تو اس میں تو کوئی قباحت والی بات نہیں ہے۔ لیکن بات پھر وہی ہے کہ ان چیزوں کا خیال کیا جائے کہ مسجد میں شور و غل نہ ہو، کیونکہ مساجد جو ہے وہ بنائی گئی ہیں اللہ کا ذکر کرنے کے لیے۔ تو اگر کوئی خطاب ہوتا ہے، نعتیں وغیرہ پڑھی جاتی ہیں، تلاوت کا اہتمام ہوتا ہے، تو اس میں کوئی بات نہیں ہے۔ ہاں، یہ جو مٹھائی وغیرہ کی بات کی یا کھانے پینے کی بات کی، آج کل تو معاملات مٹھائی سے بہت آگے نکل چکے ہیں۔ اب صرف مٹھائی نہیں ہوتی بلکہ دیگیں بنائی جاتی ہیں، مساجد کے اندر کھانے کا پھر اہتمام ہوتا ہے۔ تو چلیں، اگر مسجد کے کہیں سائٹ پر ایسی جگہ ہو مسجد کے ساتھ، تو وہاں پر اگر اس کا اہتمام کر لیا جائے تو زیادہ بہتر ہے۔ اور اگر مسجد کے اندر کرتے ہیں تو نمازیوں کو پھر مسائل کا علم ہونا چاہیے۔ ایک تو وہ نفلی اعتکاف کی نیت کر لیا کرے مسجد میں، نفلی اعتکاف۔ نفلی اعتکاف کا مطلب جتنی دیر میں مسجد میں ہوں میری اعتکاف کی نیت ہے۔ پھر اس کے بعد جو ہے وہ وہاں کھا پی بھی سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے بھی یہ ہے کہ ایک سائٹ پر کہیں دسترخوان باقاعدہ بچھایا جائے، تاکہ مسجد میں جیسے انہوں نے یہاں لکھا کہ مسجد متلوث نہ ہو، یعنی مسجد خراب نہ ہو۔ تو اس کے بعد پھر وہاں سے یعنی چیزوں کو کلوز کر دیا جائے اور مسجد کی صفائی کا اہتمام کیا جائے، تو پھر کوئی حرج بھی نہیں ہے۔ اور بہتر طریقہ تو انہوں نے یہ جو ذکر کیا ہے کہ دروازے پر بانٹ لی جائے، تو جو بھی آپ نے بانٹنا ہے تو نمازی جب مسجد سے نکل رہے ہوں گے تو باہر ان کو دے دے جائیں، تو اس میں یہ ہے کہ پھر مسجد میں کسی قسم کی خرافات نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہمارا یہ پڑھنا پڑھانا اپنے بارگاہ عالی میں قبول و منظور فرمائے، اور ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق بھی عطا فرمائے۔